الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال تعالى ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. محترم حاضرین، ہمارے اور آپ کے لیے اس زندگی کا سب سے اہم موضوع، سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم علم صحیح، ہدایت اور ایمان حاصل کریں. ایمان اور صحیح علم کو حاصل کرنے کا کئی ذریعہ ہے. ان میں سب سے اہم باب، سب سے مفید دروازہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے حاصل کی جائے. انتہائی اہم باب. اور یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ بار بار تکرار کے ساتھ مختلف مضامین کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں، اپنی ہدایات میں اللہ کے مختلف اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہدایات دے رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، اس کے ساتھ اگر اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے کچھ ناموں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا ہے، تو ان اسماء اور صفات کا ان دعاؤں سے، مضامین سے گہرا تعلق ہے. اگر ہم غور کریں اور معنی اور مفہوم کو جانیں، سیاق و سباق سے جوڑ کر دیکھیں، تو یہ چیزیں ہمارے علم اور عرفان کو، ایمان کو مضبوط بنانے اور بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ بحر ناپائیدہ کا نام ہے، ایسا سمندر جس کی گہرائی کا ہم علم نہیں حاصل کر سکتے. اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ، اللہ کی عظمت، اس کے جلال اور اس کی وسعت کا ایک ہم کو نقشہ پیش کرتے ہیں. ہمارا ذہن و دماغ اتنا وسیع نہیں ہے کہ رب العالمین کی ذات و صفات کا احاطہ کر سکیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ نے کہ اللہ کے علم کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا انسان احاطہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہماری عقل اور اس کا دائرہ بہت محدود ہے، اور رب العالمین کی صفات، اس کے کمالات اور خوبیاں لامحدود ہیں. آج کے خطبے میں میں اگر یہ تمہیدی گفتگو اسماء و صفات کے فوائد پر بیان کروں تو طویل ہو جائے گی. آج کے خطبے میں اللہ کے ایک نام الرزاق اور رازق، اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ رزق ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جس کا ترجمہ کرتے ہیں روزی. رزا کا یا لوگو کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے عطا کرنا، دینا، نوازنا. وہ قرآن میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللہ نے متعدد مقامات پہ کہا، اور یہ فعل الگ الگ سیاق و سباق میں استعمال ہوا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، روزی دی ہے، اس میں سے خرچ کرو. رزق، اسی سے رازق اسم فاعل اور رزاق اس کا اسم مبالغہ ہے، بڑی بہت روزی دینے والا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں متعدد مقامات پر اس لفظ کو ذکر فرمایا ہے. یعنی قرآن میں متعدد مقامات پر رزاق اور خیر الرازقین اور رازق کا لفظ کا استعمال ہوا ہے. احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آ کے کہا کہ آپ قیمتیں متعین کر دیجیے، جو مہنگائی اور قیمتیں اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا ان اللہ هو المستعد وهو القابض الرازق.
ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق، کہ مسعر قیمتیں طے کرنے والا، مہنگائی کرنے والا اللہ، وہی قابض ہے سمیٹنے والا، کچھ کو تنگی کرنے والا، وہی کشادگی کرنے والا ہے، اور وہی رازق ہے روزی دینے والا ہے۔ تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الرازق ہے۔ اور رزاق، جیسا کہ میں نے ایک آیت پڑھی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اس سے پہلے کی آیتیں ہم اکثر سنتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں انس کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، توحید پر رہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان سے مجھے رزق کی طلب ہے، میں ان سے کوئی روزی اور رزق نہیں چاہتا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ رب العالمین ان ضروریات سے مالا کرے، اسے بھوک نہیں لگتی، اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کسی حاجت اور کسی عیب سے متصف نہیں ہے، ان سب سے مالا در ہے۔ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ تو الرزاق ہے، ذو القوة قوت والا ہے، المتین زوراور ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ الصمد ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رزق سے متعلق بہت جا بجا چیزیں بیان فرمائی ہے اپنی نعمت کے تذکرے میں، اور کہیں عبادات کا یا توحید کا حکم دیتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین الرزاق ہے۔ رزاق کا معنی ہم عام الفاظ میں اگر کریں کہ وہ ذات جس نے پوری کائنات کی تمام مخلوقات کی زندگی کی خوراک اور اسباب زندگی کا ذمہ لے رکھا ہے، جس نے اس کی کفالت کو اٹھا رکھا ہے۔ ہر شخص کو یا ہر مخلوق کی روزی، بھوک پیاس کو مٹانے کے اسباب، کھانا پانی اور زندگی کی دوسری ضروریات سب اس میں آئیں، سب کو عطا کرنے والا، سب کا ذمہ دار۔ ان کی روزی کیسے پہنچائی جائے کن حالات میں، اس کو بھی جاننے والا، اس میں خود آ گیا۔ اس میں یہ بات اگر روزی پہنچا رہے، جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کو کیا روزی دے رہا ہے، پانی کے حیوانات کو، پرندوں چرندوں کو، جن کو جہاں ہیں وہاں روزی دے رہا ہے، اور جس کی جو خوراک ہے وہ دے رہا ہے، اس کے حاصل کرنے کے طریقے کو بھی اسے سکھا رکھا ہے، اور اس کے مقام اور ضرورت کے لحاظ سے اس کی ضرورت کو، اس کی روزی کو متعین فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، زمین میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین نے اس کی روزی کو کا ذمہ لے رکھا ہے۔ روئے زمین پر وہ انسان ہو، جن ہو، چرند و پرند ہو، آبی حیوانات ہو، بڑے جانور نظر آتے ہو، کیڑے مکوڑے ہو، ہماری کھلی آنکھ سے دکھائی دیتے ہو نہ دکھائی دیتے ہو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی کا ذمہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اللہ نے لے رکھا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین ان کے مستقر اور مستودع کو جانتا ہے۔ مستقر اور مستودع کی تفسیر علماء نے کئی ایک کی ہے۔ مستقر جہاں وہ رہتا بستا ہے، زمین پر یا گھر میں جس جگہ وہ رہتا ہے اس کے رہنے سہنے کی جگہ۔ مستودع اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ مقام جہاں اس کی وفات ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد رحم مادر یا اس کے قائم مقام، جیسے ماں کا پیٹ جہاں بچے رہتے ہیں، اور اس کے قائم مقام جیسے انڈے وغیرہ میں جو دوسرے جاندار رہتے ہیں، پنپتے ہیں، تو اس کے مستودع اللہ رب العالمین اسے خوب جانتا ہے اور ہر ایک کو اس کی ضرورت فراہم کرتا ہے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ اللہ رب العالمین کے روزی یا رزق کو اہل علم نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تقسیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کو کھانے پینے کا، جینے کا سارا سامان فراہم کرتا ہے، یہ اس کی رضاکیت ہے۔ ساری چیزیں جو ان کی جسم کی ضرورت ہے، کھانا پینا، دوا، غذا، لباس وغیرہ، تو مادی ضروریات کو فراہم کیا ہے۔ دوسری اللہ کی رضاکیت کا روزی دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک یہ خاص مومن اور پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، عرفان، ہدایت، روحانی غذا۔
اس روحانی علم کے اور عرفان کے ذریعے سے اس کی روحانی نشو و نما ہوتی ہے اور وہ پختہ ایمان والا بنتا ہے، جس سے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی سعادت اور کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ تو ایک روزی وہ ہے جو علم غیر معنوی روزی، جو روح کی غذا ہے۔ قرآن اور حدیث کو روحانی غذا یا روح کہا گیا قرآن کو، کس لیے کہ اس کے ذریعے سے روحانی زندگی ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص ہدایت سے محروم ہے تو چاہے وہ جسمانی اعتبار سے زندہ ہے، روحانی اعتبار سے وہ مردہ ہے۔ کافروں کو مردہ کہا گیا اسی لیے۔ تو ایک روحانی غذا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن اور خاص منتخب بندوں کو یہ روزی عطا فرماتا ہے، رزق دیتا ہے، علم و عرفان۔ اور ایک وہ روزی ہے جو کھانے پینے کی شکل میں ہوتی ہے۔ اسی کا تذکرہ کر کے عبدالرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں، اس لیے بندوں کو چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اس کی رضاقیت کے حوالے سے روزی طلب کریں تو دو چیزیں ضرور مانگیں۔ ایک یہ کہ جو کھانا پینا اور زندگی کے اسباب ہیں وہ حلال دیں، خوشحالی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ اور حلال طریقے سے دیں، حلال راستے سے حرام سے بچائیں۔ اور دوسرا جو ضرور مانگنا چاہیے وہ ہدایت ہے، علم ہے، ایمان ہے، روحانی غذا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ایک جو مختصر سی دعا پڑھتے تھے، آپ کی بہت سی دعاؤں میں یہ چیز ملے گی، قرآن کی دعاؤں میں بھی اور آپ کی دعاؤں میں بھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حسنا وعملا متقبلا۔ یہ تین چیز آپ مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھ کو علم نافع دے، یہ ہدایت ہے، روح کی غذا۔ دوسرے جسم کی غذا مانگی، کیا کہ رزقا طیبا، رزقا حسنا، حسن یعنی اچھا اور پاکیزہ رزق، اچھی روزی، وعمل متقبلا، یا پھر دونوں چیزیں مل گئی تو ایسے عمل کی توفیق دے جو قبول کیا جانے والا ہے تیرے جناب میں، یعنی اس میں اخلاص اور سنت کے مطابق ہو۔ یہ مختصر سی ہر روز صبح میں دعا مانگنے کی تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دن بھر آپ کو یہ تین چیزیں اگر ملی ہے تو زندگی کامیابی سے گزر رہی ہے۔ ہر فجر میں یہ دعا مانگی ہے خیال کے ساتھ، علم نافع، رزق حلال، اور پھر اس کے بعد عمل مقبل یعنی متقبل، جو قبول کر کیا جانے والا عمل ہو۔ تو یہ روحانی غذا اور جسمانی غذا، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگی جائیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، مخلوق ہیں، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ان کے مستقر اور مستودع کو جانتا ہے۔ اب ہم اس پر غور کریں، اللہ کی رضاقیت اگر آپ اور ہم غور کریں گے حقیقت میں، تو ہمارا ذہن و دماغ جو ہے محسوس کرے گا کہ اس کی پرواز بہت محدود ہے، اور رب العالمین کی ہر صفت، یہاں جو ہم رضاقیت پر بات کر رہے ہیں، لامحدود ہے۔ صرف اتنا سوچئے کہ دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنے انسان ہیں۔ ابھی جانوروں کی بات، جنگلی جانور، پالتو جانور، کیڑے مکوڑے، چرندے پرندے، پانی کے حیوانات کو چھوڑ دیجیے، صرف انسانوں پر غور کیجیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان پیدا ہوئے، آج دنیا میں کتنے انسان ہیں، کہاں کہاں بستے ہیں، اور قیامت تک جو ہونے والے ہیں، ان سب کی رزق کا اور روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ علم و عرفان والی بات کے ساتھ ابھی غور کیجیے کہ جو کھانے پینے کے سامان اور اسباب ہیں، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے اندر زندگی کے اسباب، معیشت کے اسباب پیدا کر دی، قرآن نے کہا۔ اور غور کیجیے کہ اسباب معیشت کیسے زبردست ہے۔ ان میں شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی نے ایک اور تقسیم کی ہے۔ ایک تقسیم یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو روزی ہے، رزق ہے، ایک سبب کے ذریعے سے ملتا ہے، ایک بعض لوگوں کو بغیر سبب کے ملتا ہے۔ ہم اس کو جو بغیر سبب کے کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ سبب ان کو کہ بندہ خود محنت کرتا ہے، تجارت کر رہا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، کچھ تجارت اور صنعت و حرفت کو اختیار کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو روزی مل رہی ہے۔ تو یہ کہیں گے کہ وہ خود گویا سبب بن رہا ہے اپنی روزی کے حصول کا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر ان کی محنت کے روزی عطا فرماتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ جن کو اللہ تبارک، جن کو روزی حاصل کرنے کا ذریعہ مہیا نہیں ہے، یا وہ اپنے اندر یہ قوت نہیں پاتے، کوئی اپاہج ہے۔ گھر میں ایک آدمی کام کرتا ہے
اس کے ماتحت کئی لوگ زندگی گزارتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، اس کے کمانے کے ذریعے سے کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خود کے لیے طاقتور نہیں بنایا کہ وہ اپنی روزی حاصل کرے، تو اس کو تابع بنا دیا کسی ایسے ذریعے کا جس کے ذریعے سے اس کو روزی فراہم ہو رہی ہے۔ باپ ہوتا ہے، باپ نہیں ہوتا ہے، دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ غور کریں تو مختلف اسباب متعین کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ کچھ ایسے نظر آتے ہیں، شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی کے پاس غور کیجیے کہ اللہ کے لطائف میں سے، مصر کے لطائف میں سے، کہ کچھ مریض ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، محنت مشقت نہیں کر پاتے، کبھی کبھی کئی دن وہ بغیر کھائے پیے زندہ رہ جاتے ہیں۔ بیماری نہیں، ایسے اور بھی کچھ لوگ ہیں، زلزلہ آیا، گھر گرا، زمین کے اندر دفن ہے، کئی دنوں کے بعد اس میں سے ایک بچہ نکلا، زندہ ہے۔ تو کئی دنوں تک کچھ کھائے پیے بغیر اللہ ان کے جسم کو سلامت رکھتا ہے، قوا کو محفوظ رکھتا ہے، وہ زندہ رہ جاتے ہیں۔ کہ اتنی زندگی، یعنی ہم غور کریں کہ وہ ملبے کے اندر دبا ہوا انسان یا وہ بستر پر پڑا ہوا بیمار آدمی جتنے دن تک بغیر خوراک کے زندہ رہ گیا، بعض مرتبہ اتنی مدت ایک صحت مند انسان اگر کھانا پینا نہ استعمال کرے تو مر جائے گا، اللہ اسے زندہ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور رزاقیت کے نمونے۔ اسی طرح اس کے لطائف میں، لطائف رزق میں غور کیجئے، ایک ماں کے پیٹ میں استقرار حمل ہوتا ہے، بچہ حمل ٹھہرتا ہے اور 4 مہینے پر اس میں روح پڑ جاتی ہے۔ اب جب سے اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، وہاں بھی اللہ کی رضاقیت کا تذکرہ ہے کہ صحیحین وغیرہ کی روایت ہے کہ جب 40 دن ہو جاتے ہیں، 4 مہینے ہوتے ہیں، تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے جاتا ہے اور اس کے اندر روح ڈالتا ہے، اور ساتھ میں اللہ کے حکم سے اس کی 4 چیزیں لکھتا ہے۔ وہ کتنا جیے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس کی مدت عمر لکھتا ہے، اچھائی برائی لکھتا ہے، اس کی اجل لکھتا ہے، اور اس کا رزق لکھ دیتا ہے، وہ کتنا کھائے گا۔ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہے، وہ تقدیر ازلی ہے۔ اور یہ تخلیقی وقت میں، تخلیق کے وقت میں ایک دوسری تقدیر اللہ رب العالمین لکھواتا ہے، فرشتے کو دیتا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کھائے گا پیے گا، اس کی غذا کیا ہوگی۔ تو اب بچہ جب حمل میں کی شکل میں ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ 4 مہینے کے بعد ایک بچہ پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ میں جان والا ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف انسان کے بچے کی نہیں، جانوروں کے بچوں میں بھی ہوتا ہے۔ ان کے پیٹ میں بچے زندہ رہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچے کا زندہ رہنا کیسے ہوتا ہے؟ ابھی ہم کتنے دن تک بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہیں؟ 4 مہینے سے 9 مہینے کی مدت تک جو عام حمل کی مدت ہے، اس کو اگر غور کریں، کئی مہینے کا پیریڈ، اس میں باہر سے یا دنیاوی اعتبار سے اس کے پیٹ میں کھانا پینا نہیں جاتا، اسے غذائی ضرورت اس کی کہاں سے پوری ہو رہی ہے؟ اگر آپ ڈاکٹروں سے، تشریح الاعضاء کو جاننے والے، جو انسانی جسم کی ساخت اور ولادت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آج کی جدید تحقیقات کے روشنی میں پڑھیں تو اللہ کی قدرت کے نمونے آپ کو معلوم ہوئے ہیں کہ کس طرح ماں کے خون کے ذریعے سے بچے کو غذا فراہم ہوتی ہے، اس کو الگ سے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرنا پڑتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ خود بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا، کھانے پینے کی شکل اختیار کرنے میں، اور ماں کے لیے بھی نقصان دیتا کہ جب وہ باہر سے غذائیں کھاتا، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں، تو اس کے لیے پیشاب پخانے کی ضرورت پیش آتی، اور ایسا کچھ ہوتا تو ماں کے پیٹ میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا مُسْتَوْدَعَهَا کی تفسیر میں یہ بتا رہا ہوں، یہ سب باتیں کہ اللہ ہر جانور کی روزی کا ذمہ دار ہے، رزق کا ذمہ دار ہے، اور اللہ اس کے مستقر رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ماں کے پیٹ میں جب تھے تب کیا تھے، اس کی جگہ کو بھی جان رہا ہے۔ مستودع مادر رحم سے کچھ لوگوں نے تفسیر دی، تو ماں کے پیٹ میں، رحم میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست انتظام کیا، اور جب بچے کی پیدائش ہو گئی، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، ولادت ہوئی، تو اس وقت بھی وہ اپنی روزی، جیسے ایک طاقتور انسان دوڑ دھوپ کر کے کھانا بناتا ہے، حاصل کرتا ہے، روزی کماتا ہے، یہ سب وہ نہیں کر سکتا بچہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے سینے میں اس کی ایسی غذا جاری کی جو اس کے لیے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، طعام بھی ہے، شراب بھی ہے، مشروب بھی ہے۔
دونوں چیزوں کا کام کرتا ہے. اور پھر سائنس والے آج کہتے ہیں کہ بچے کی جیسے جیسے نشو و نما ہوتی جاتی ہے، اس کے جسم کے اندر قوت آتی جاتی ہے، اس کے معدے میں جو ہے ہضم کی اور غذا کو قبول کرنے کی قوت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے ماں کے دودھ میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں قوت بڑھتی جاتی ہے. کیا نظام ہے؟ اللہ کی رضاکیت کا ایک ہلکا سا حصہ ہے. پھر اس کے بعد جب اس کو قوت اور طاقت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے ہم آرام ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا اپنی روزیوں کا ذکر کیا کہ تمہاری ضرورت کے لیے پانی برسایا، زمین سے پیڑ پودے اگائے، سبزیاں اگائی، جانور دیے، جانور سے تم کو گوشت، دودھ اور دوسری ضرورت کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، سورہ عبس میں کہا انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے. اَنَّا سَبَقْنَا الْمَاءَ سَبًّا، کہ ہم نے آسمان سے خوب بھرپور بارش برسائی. اَنَّا سَبَقْنَا الْمَاءَ سَبًّا، ہم نے بھرپور بارش برسائی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو اچھی طریقے سے پھاڑ دیا کہ وہ زمین کو ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، وہ زمین پھاڑ کے باہر آتا ہے. یہ اللہ کی رضاکیت کے انتظامات ہیں. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، پھر ہم نے اس میں اناج پیدا کر دیے، دانے یعنی اناج. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں پیدا کی. وزیتون ونخلا، زیتون اور کھجور پیدا کی، کھجور کے درخت پیدا کیے. وحدائق غلبا، اور گھنے باغات پیدا کیے، گنجان اور گھنے باغات. وفاکہۃ وحبا، اور میوے اور گھاس چارہ پیدا کر دیا. متاعا لکم وللانعام، یہ تمہارے لیے بھی زندگی کے سامان ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں، اور تمہارے جانوروں اور چوپایوں کی غذا کا بھی سامان ہے. ہم پھل کھاتے ہیں، چھلکا ہمارے جانور کھاتے ہیں. ہم گیہوں چاول استعمال کرتے ہیں، اس کا پودا جانوروں کے کام آتا ہے. ان دانوں میں، اناج میں، ترکاریوں میں ہمارے لیے غذائیت ہے، اور چاروں میں ان کے لیے غذائیت ہے جو جانوروں کی جسم اور ان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے. کتنا بھرپور انتظام ہے. یہ اللہ کی رضاکیت ہے. آپ غور کیجئے، دنیا میں نے جیسا کہا کتنے انسان ہیں. ایک انسان ایک دن میں کتنا کھانا کھاتا ہے، ایک انسان ایک دن میں کتنا پانی پیتا ہے، کتنا وضو کرتا ہے، کتنا غسل کرتا ہے، اور پانی کے دوسرے کتنے استعمال کرتا ہے، کپڑا دھونا وغیرہ وغیرہ. یہ سارے انتظام اللہ کہہ رہے ہیں. سَبَقْنَا الْمَاءَ سَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. یہ جو میں نے آیتیں پڑھی، اور ایسی آیتیں قرآن میں اور جگہوں پر دوسرے مقامات پر ہیں کہ پانی برسایا، زمین پھاڑا، پودے اگائے، تمہاری ضرورت کا ہر سامان دنیا میں مہیا کر دیا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے کافی نہ بنایا؟ نہیں بنایا. أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندہ ہونے کے اعتبار سے بھی اور مردہ ہونے کے اعتبار سے. زندہ ہے تو یہ پوری دنیا ہمارے لیے ضروریات کا دسترخوان بنی ہوئی ہے. ہر ضرورت کی چیز یہاں اللہ نے مہیا کر رکھی ہے. یہ اس کی رضاکیت ہے. اور مر گئے تو اسی میں دفن ہو گئے. یہ زمین کو اللہ نے کفایت والا سامان بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی رضاکیت کا گویا انتظام ہے. اب ہم اس رضاکیت میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت امیر ہے، کوئی غریب ہے، جیسے مادی روزی میں کوئی درمیانی ہے، ایسے ہی علم اور انفاق ایمان میں بھی مختلف درجات ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور حکمت بالغہ ہے. اس کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے. چنانچہ اللہ نے قرآن میں جا بجا یہ مضمون بھی بیان کیا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگی عطا فرماتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے کا خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی جانتا ہے کس کی کیا ضرورت ہے اور کس کو کتنا روزی، کس کو کتنی روزی دینی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کو خوب پتہ ہے، اور کسی کو بے حساب دیتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے پروردگار بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. غور کیجئے یہ جو درجات ہیں. ولو بسط اللہ الرزق، کیا ولو بسط اللہ لعبادہ الرزق لبغوا فی الارض. قرآن نے کہا کہ اگر اللہ سب کو کشادگی سے روزی دینے لگے، سب کو ایک جیسا مالدار بنا دیتا، تو زمین میں یہ لوگ بغاوت کرتے، سرکشی کرتے. کہ اللہ کی حکمت ہے کہ نظام چل رہا ہے، امیر غریب ہے. اگر سب امیر ہوتے تو کام کون کرتا، مزدوری کون کرتا، ماتحت کون ہوتا، امتحان کیسے ہوتا، امیر کا امیر کی حیثیت سے، غریب کا غریب کی حیثیت سے امتحان کیسے ہوتا. جس کو دیا ہے اس کو شکر ادا کرنا ہے، جس کو محروم کیا ہے اس کو صبر کرنا ہے، اور جس کو
کو دیا ہے اس کو چھوٹوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہے، اس کو صبر و قناعت اور خودداری اختیار کرنی ہے۔ تو ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے جہاں رکھا ہے وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اس کے لطف و کرم کا حصہ ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے رزاق ہونے کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین کی دوسری کئی صفات اور اسماء کا مفہوم بھی آ جاتا ہے کہ رزاق جو ذات ہے اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے، وہ انتظام کر رہا ہے۔ جیسے ابھی کہا کہ وہ کشادگی عطا فرماتا ہے، وہ تنگی کرنے والا وہی ہے، وہ واسط ہے، وہ قابض ہے، وہ تمام امور کا مختار اور سارے اختیارات کا حامل ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے ان سارے امور میں۔ اب جب ایسا ہوا تو اس کا سب سے اس کے نام کا جاننے کا ایک لمبا اور سب سے بنیادی فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے روزی نہ مانگے۔ فوائد پر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کشادگی رزق کا بیان کہ رب العالمین ساری چیزوں کو دینے والا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ جا بجا اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے بعض مقامات پر یہ فرمایا کہ اللہ رزاق ہے، اسی سے روزی مانگو اور اسی کی عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی جو آیت پڑھی اس میں بھی سیاق و سباق سے یہی مفہوم نکلتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی لمبی چوڑی ہم لوگ بارہا سنتے ہیں، حضرت جابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتا ہے اے میرے بندو، میں نے ظلم کو تمہارے آپس میں حرام، اپنے آپ پر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی آپس میں ظلم کو حرام کیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم کرو مت کرو فلا تظالموا۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو، تم میں کا ہر شخص بھوکا ہے، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم میں کا ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، فاستطعمونی، لہذا تم مجھ سے روزی مانگو، مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم میں کا ہر شخص ننگا ہے، برہنہ ہے سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، فاستکسونی، لہذا مجھ سے لباس مانگو، کپڑا مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم میں کا ہر شخص گمراہ ہے، کلکم ضال الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت، فاستہدونی، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو، اہدیکم، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ یا عبادی انکم تذنبون، اے میرے بندو تم لوگ صبح و شام اور رات اور دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہوں کی بخشش کرنے والا ہوں، فاستغفرونی، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کی بخشش کروں گا۔ یہ چار چیزیں پہلے ذکر کی گئی، حدیث آگے اور بھی لمبی ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ شامی روات کی سب سے شاندار حدیث ہے۔ بعض سلف اسے بیان کرتے ہوئے غالباً مسلم حولانی یا ایوب سختیانی میں بول رہا ہوں، وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ اتنی عظیم الشان حدیث ہے۔ تو امام احمد کہتے تھے یہ سب سے شامیوں کی سب سے بہترین حدیث ہے۔ تو ان چار چیزوں پر غور کیجیے، پہلے کھانے کا ذکر ہے، پھر لباس کا۔ یہ مادی ضرورت ہے، اللہ کی رزاقیت میں جو ہم کو دنیا کے شریر اور جسم کی جو ضروریات پیش آتی ہے اس میں سب سے بنیادی ضرورت کھانا اور لباس۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میں تمہیں دیتا ہوں تو مجھ سے مانگو۔ پھر روحانی ضرورت جو رزق کی دوسری قسم ہم نے پڑھی، علم، عرفان، ایمان، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت مانگو تو مجھ سے مانگو، اور اگر گناہ اور غلطی ہو جاتی ہے تو معافی مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو۔ یہ روحانی ضرورت میں سب سے بنیادی ہے کہ ہم کو ہدایت ملے، اور ہدایت ملنے کے بعد بھی اگر گناہ نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے تو رب العالمین کے سامنے شرمندہ ہو، معافی مانگے، توبہ کرے، مغفرت طلب کرے۔ یہ ہماری روح کی غذا کے لیے سب سے بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں میں دیتا ہوں، مجھ سے مانگو۔ یہی توحید کا یہ سبق ہم کو ملتا ہے کہ جب کھانا، دانا، لباس، کپڑا، ہدایت، مغفرت اللہ ہی دینے والا ہے تو کسی اور کے در پر جھکنے، سوالی بننے کا کیا فائدہ؟ اگر اللہ کو ہم رزاقیت کی حیثیت سے پہچانے تو روزی کے معاملے میں، اپنی ضروریات کے معاملے میں اسی پر بھروسہ کرنے کا مادہ پیدا ہوگا، اسی سے امید ہوگی۔ کسی اور کے سامنے آدمی جھک کر اپنے آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اپنی خودداری بیچے گا نہیں۔ یہ اللہ کے رزاق ماننے کا فائدہ۔ اب اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا اور اپنی ضروریات کے لیے پکار رہا ہے
کسی بھی شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ اجمیری اور فلاں سے امید لگا رہا ہے کہ وہ ہماری مشکل کشائی کریں گے، ضرورت پوری کریں گے، بنا کریں گے، تو وہ اللہ کو اکیلا رزاق نہیں مان رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں مجھ سے مانگو، اور بندہ کہہ رہا ہے کہ تو تجھ سے نہیں، فلاں سے بھی مانگ لیں گے اور وہ دے دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں دے سکتے، آپ کہہ رہے ہیں دے دے گا۔ اس سے بڑھ کر گستاخی کیا ہو، یہی تو شرک ہے کہ آپ اللہ کی خصوصیات کو نظر انداز کریں، اللہ رب العالمین کی خوبیاں کسی اور میں مانگیں، اور جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ دوسروں کے لیے آپ مخصوص کریں یا دوسروں کے لیے عام کریں۔ اس سے بڑھ کر گناہ نہیں ہے۔ اگر اس پہ آدمی مر گیا تو کبھی جنت میں نہیں جا پائے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکل پائے گا۔ چنانچہ اللہ کے انعاموں اور ان کے معنی و مفہوم کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ یہاں رزق اور روزی سے متعلق ایک بات کو اور بیان کر کے صرف اس کے فوائد کا ذکر کروں گا کہ ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی جس کو زیادہ مل رہی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ، یا لوگ سمجھتے ہیں، وہ خود سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا پسندیدہ اور برگزیدہ بنتا ہوں۔ ہاں، روزی کا زیادہ ملنا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، قرآن نے کہا جس کو چاہتا ہے کشادگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بند کر دیتا ہے۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے اس خام خیالی میں ایک مسلمان مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن حدیث کو ماننے کے باوجود، تاریخ کو جاننے کے باوجود، انبیاء کی زندگیوں کے مطالعے اور سننے کے باوجود کیسے اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ انسانی نفسیات ہے کہ اپنا ایک آدمی امیر ہے، اقتدار والا ہے، تو اپنے مقابلے میں کسی کو کمتر دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں میں اللہ کا برگزیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ کیا نہیں بھی حالانکہ دنیا میں دیکھ رہا ہے، ایک مسلمان دیکھ رہا ہے کہ بہت سارے کفار و مشرکین کو اللہ نے بڑی قوت اقتدار دے رکھا ہے، تو کیا ان سے خوش ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود تھا، بادشاہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا، بادشاہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے سرداران کہتے تھے کہ تم ٹوٹے پھوٹے لوگ، اللہ نے تم کو ہمارے درمیان ہدایت دی، ہمارے پاس دولت ہے، قوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے مشرکین کہتے تھے کہ اگر نبوت دینا ہی تھی اللہ کو تو یہ دو بستیاں طائف اور مکہ میں یہی ملے، یہ روسائے مکہ روسائے طائف، ان کو چھوڑ کر اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ ہر جگہ کو نفسیات، اور آج بھی ہمارے یہاں گویا ایسا ہی خیال پایا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا معاملہ، اس کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اسے آزماتا ہے، إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، اور اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، رزق کی فراوانی کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے بڑی عزت بخشی۔ یعنی روزی کے دیے جانے کو وہ سمجھتا ہے کہ عزت والا ہو گیا، میں اللہ کا پسندیدہ ہوں۔ وہ اما اذا ما ابتلاه، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اور اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو کہنے لگتا ہے ارے میرے رب نے میری مجھ کو ذلیل کر دیا، مجھ کو ذلت دے دی۔ اللہ نے کہا ایسا حدیث میں، یہ تو اذا ما ابتلاه کا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ کیا فرعون اللہ کا پسندیدہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا پسندیدہ تھے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، کوئی مسلمان نہیں مان سکتا۔ لیکن آج کا فرعون یہ سمجھتا ہے میرے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، میں تنگ کر دوں گا، میں لوگوں کو مجبور کر دوں گا، اپنے مخالفین کے لیے راستے تنگ کر دوں گا۔ یہ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا کہیں اور لوگ ہوں جو قوانین بنا رہے ہیں، دولت اور کمائی کے ذریعوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے رزق کی کنجیاں رب العالمین کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر کسی کو کوئی دولت مل رہی ہے تو یہ عارضی طور پر وہ امیر ہے، جو کھائے گا، پہنے گا، استعمال کرے گا، اس کے بعد سارا کا ساری دولت وہ جو تجوری میں سجا کے رکھی ہو، بینک اکاؤنٹ میں رکھی ہو، یا کاغذات کی شکل میں، پراپرٹیز کی شکل میں ہو، دوسرے کی دولت پر چوکیداری کر رہا ہے۔ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے اپنے لیے آگے بڑھا دیا۔ باقی جو مال ہے وہ اس کا نہیں ہے، جو مال آپ نے ہم نے پراپرٹی کی شکل میں بنایا وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہر ایک شخص کہتا ہے حلال حرام کی تمیز ہوتا ہے پیسے کے چکر میں۔ آج کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کو، اس موضوع کو جو میں نے چھیڑا،
بہت ضرورت ہے صحیح ایمان کو صحیح کرنے کے لیے کہ اس معاملے میں بھروسہ اللہ پہ کیا جائے. ایک تو یہ لوگوں کو رزاق نہ مانا جائے, دوسرے مادی فائدے کے سلسلے میں لوگ اندھے ہوئے جا رہے ہیں. کافی مضمون باقی ہے, گھڑی کا کانٹا آگے بڑھ گیا, اندھے ہوئے جا رہے ہیں. جس کو دیکھیے جہاں دیکھیے دنیا کے چکر میں پڑا ہے. ہاں یعنی کوئی عام مزدور تو خیر محنت مشقت کر کے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے, لیکن وہاں سے لے کر ایک ایسا شخص جو وقت کے تخت پر بیٹھا ہوا, جن کو عالمی سطح پر یہ بتا دیا گیا ہو کہ یہ مخصوص اور ٹاپ لوگوں میں ہے مالداری کے اعتبار سے, 10 انتہائی مالدار لوگوں میں سے, 15 انتہائی مالدار لوگوں میں سے, ان کے پاس یہ ہے وہ ہے, رزق ختم نہیں ہوتی, لیکن اتنا مل جانے کے بعد اس کی بھوک مٹتی ہی نہیں, وہ اور سمیٹنے کے چکر میں رہتا ہے. دنیا کے بیوپاری اور ساہوکار آج دیکھ رہے ہیں ہم کہ لوگوں کی دولت اور لوگوں کا لقمہ چھیننے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. بیماریاں پھیلاتے ہیں, ایک دوا بنائیں تو پہلے اس کے لیے بیماری کو پھیلاتے ہیں, پھر دوا بیچتے ہیں. کہتے ہیں کورونا بھی ایسے تھا. یہ اسباب ہیں, لوگوں کا عمل ہے, لیکن اصل کرنے والی ذات اللہ کے لیے دماغ میں رکھی ہے. ہم اسباب پر بات کر رہے ہیں, لوگ یہ کر رہے ہیں. ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے, ڈاکٹر بن گیا, کوئی آفیسر بن گیا. ہمارے مسلمانوں میں خاص طور سے کوئی مسلم ہو تو جشن مناتے ہیں, لیکن وہ ڈاکٹر بننے کے بعد ایک آدمی گیا, ہاں یہ کیس ہے, آپریشن کرنا ہوگا, تخفیف کیجیے. کہا ہم نے خدمت کے لیے جو ہے تعلیم حاصل نہیں کی ہے, وہ پیسہ کمانا ہے, ہماری فیس کم سے کم اتنی ہے, اتنی ہو تو ہم آپریشن کریں گے. اور مریض کو اگر فوراً طبی امداد نہ ملی تو وہ مر جائے گا. ڈرا دیا, ڈیلیوری کیس ہے, ٹیبل پہ ہے, فوراً بولو, ماں کی جان کو خطرہ ہے, بچہ بھی مر سکتا ہے, اتنا لگے گا. اب آپ جو ہے قرض لے میں, سودی قرض لے میں, اپنی کوئی چیز بیچ دے میں, اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں, کوئی مربت اور رحم اور ترس نہیں. اب آپ پوچھئے لوگوں سے, یہ تو کمائی وغیرہ کا معاملہ ہے. گھر گھر ہمارے یہاں دیکھیے حصے بدلے کے جھگڑے ہیں. واللہ کہہ رہا ہوں, میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اہل ایمان کا معاشرہ ہے. ہمارے یہاں دینداری کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. آدمی اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میں جنتی ہوں, کوئی خواب دیکھ رہا ہے, کوئی کچھ ذکر و اذکار کر رہا ہے, اور علماء کرام نے بھی دین کا شارٹ کٹ بتا رکھا ہے. ہاں کہ کچھ بھی کر لو, فلاں فضیلت والا کام کر لو گے, سارے گناہ معاف. 2 رکعت پڑھ لیا, یہ نصاب والا ذکر کر لیا, تو اتنے ہزار فرشتے قیامت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, بہت سے لوگ سنے میری زبان سے کہ اب بندہ سوچتا ہے کہ میرے گناہ تو اتنے کم ہیں کہ یہ 70,000 فرشتے قیامت تک آئیں گے تو میرے گناہ کم پڑ جائیں گے, اس لیے ذرا زیادہ کرنا چاہیے, ایسا لگتا ہے. آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو یہ فضائل بتائے جاتے ہیں ان کے معاملات زیادہ گڑبڑ ہیں. ان کو غیر محسوس طریقے پہ تحت شعور میں یا غیر محسوس طریقے پہ یہ ذہن دے دیا گیا کہ آپ اس فضیلت پر عمل کریں اور بہن کا حصہ مار لیں, بھائی کو جو ہے دھوکہ دے دے, ان کے حقوق مار لیں, ظلم کریں, بےمانی کریں, جھوٹ بولیں, سیاست کے نام پر ادھر پتھر کریں, دوسروں کا حق ماریں, سب معاف ہو جائے گا. یہ دین نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, غلط ہے, فریب ہے. آپ کتنے بھی فضائل پر عمل کریں, اگر دوسروں کا حق مارا ہے قیامت کے لیے وہ سوال ہی بن کے آئے گا. صحیح مسلم اور ترمذی کی حدیث کہ ایک شخص نماز, روزہ, صدقات اور نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی پر ظلم کیا ہوگا, کسی کو تھپڑ مارا ہوگا, کسی پر الزام لگایا ہوگا. صاحب آئیں گے, میرے ساتھ ظلم کیا تھا, الزام لگایا تھا, تیرا اتنا حق ہے, وہاں لین دین کے لیے پیسہ پراپرٹی نہیں ہوگی, اس کی نیکیاں جو نماز, روزہ, فضائل پہ عمل کرنے گیا. پہلی بات تو فضائل ہونا چاہیے. یہاں تو بہت سے فضائل بدعت والے بتائے جاتے ہیں. بدعت یہ بھی جان لیجیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت ثابت نہیں ہے, اگر وہ عبادت آپ کر رہے ہیں تو بدعت ہے. دین کے نام پر آپ بدعت کر رہے ہیں. ہر جمعہ میں اللہ کے رسول کہتے تھے دین کی ہر نئی چیز بدعت, ہر بدعت گمراہی. تو پہلے تو وہ ایک مسئلہ ہے, بڑا مسئلہ. اور اگر بالفرض آپ نے نیکیاں واقعی میں کی ہیں, نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہیں بھی, تو جس کا مال ہڑپ کیا ہے, جس کی غیبت چغلی کی ہے, جس پر الزام لگایا ہے, جس کی عزت سے کھیلا ہے, وہ آئیں گے, حق مانگیں گے, اللہ ظلم نہیں کرے گا. اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے برابر دیا جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ترمذی کی روایت ہے. ہر حقدار آتا جائے گا, اس طرح نیکیاں جاتی رہیں گی,
نیکیاں ختم، حقدار باقی. مجھے تو لگتا ہے فضائل کو بتا کر یہی کر رہے ہیں کہ آپ جو نیکیاں کر رہے ہیں، اگر کسی کا حق مارا ہے تو آپ اس کے لیے نیکی کر رہے ہیں. اور آج جو دکھ میں ہے کہ میرا حصہ مار لیا، کل خوش ہوگا قیامت کے دن کہ چلو حصہ مارا تھا، یہاں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جس سے نفرت کرتے ہو، جس کی آپ کی غیبت کرتا ہے، ہمیں غور کریں اپنے آپ میں ڈالیں کہ آپ جس کی غیبت کرتے ہیں، ہم جس کی غیبت کرتے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں نا، برا سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اس کو برا مانیں. جھوٹے الزام لگانا، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. فرشتوں کے لکھنے سے پہلے آدمی خود ریکارڈ بنا دیتا ہے کہ میں اس کی برائی کر رہا ہوں، چال چل رہا ہوں، سمجھتا ہے کہ میں بہت چالاک ہوں، اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں کرتا ہے آدمی، کس کے لیے کرتا ہے؟ غیبت، چغلی، الزام تراشی، اس سے نفرت کرتا ہے. میں نے بات پہلے بھی کئی مرتبہ کہی ہے، لیکن اس کا اعادہ کرنے میں کوئی برائی نہیں. غور کیجیے کہ آپ جس سے نفرت کرتے ہیں اس کو فائدہ دیں گے کیا؟ نہیں دیں گے، تو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں جب رشتے دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، باپ بیٹے سے، ایک نیکی اگر کوئی مانگے گا کہ مجھ کو ایک نیکی گھٹ رہی ہے. حضرت اکرمہ نے جیسا کہ روایت بیان کی ہے، حضرت ابن عباس کے شاگرد یوم یفر المرء من اخیہ کے ضمن میں، قرآن کی آیت کے ضمن میں، کہ ایک نیکی اگر کوئی رشتے دار دنیا کے کسی قریبی رشتے دار سے جس کے ساتھ بہت اچھا رشتہ تھا مانگے گا، وہ نہیں دے گا، معذرت کرے گا، ایک نیکی نہیں دے گا کوئی. آپ کا سگا بھائی، آپ کے والدین، آپ کے بیٹے بیٹیاں، آپ کے دوسرے رشتے دار، ایک نیکی کوئی نہیں دے گا. کوئی دوست دوست کو نہیں دے گا. دوست دنیا میں چاہتے تھے، لیکن جس نے غیبت کی ہے نا وہ دے گا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے خود جس کی غیبت کی گئی ہے، غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کر اس کو دے گا. جہاں سگا بھائی، باپ، ماں ایک نیکی نہیں دیں گے، غیبت کرنے والا جو دنیا میں دشمن ہے وہ ذریعہ بنے گا نیکی ہوگا. تو اس کا مطلب دنیا میں جس کی دشمنی میں ہم نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کو وہ فائدہ دینے کا انتظام کر رہے ہیں جو قیامت کے دن کوئی رشتہ دار نہیں دے سکتا. یہ جو انجینئر یا روافظ کے چیلے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، ام المومنین، اس زمانے میں یہ فکر تھی کہ کچھ صحابہ جو گزر چکے ہیں ان کو کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں. ام المومنین نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، یہ جو میں اسی کی سمجھ لیجیے کہ تشریح کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ سے خوش تھا، خوش ہے کہ ایمان، ہدایت اور عمل سے وہ اس دنیا سے چلے گئے. ان کے چلے جانے کے بعد ان کی نیکیوں کا سلسلہ تھم گیا. اب وہ جو قربانیاں نیکیاں کرتے تھے وہ بند ہو گئی. تو اللہ رب العالمین کی مشیت یہ ہوئی کہ ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے. لہذا ان بدتماش اور بدماش لوگوں کی زبانیں ان کے خلاف آزاد کر دیا، وہ ان کی برائیاں کر رہے ہیں. ان کی برائیاں کرنے سے ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے. صحابہ کو جو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ صحابہ کرام کی نیکیاں اور اجر و ثواب میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو یہ بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضاکیت کو فراموش کرنے سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہے. یہ جو ڈاکٹر، تعلیم دینے والے ٹیچرز اپنے عمل میں، اپنی ذمہ داری میں، اپنے پیشے کے سلسلے میں خیانتیں کر رہے ہیں، حق مار رہے ہیں. یہ میں صرف دو کا نام لے رہا ہوں. سماج کا ہر فرد ایسا لگتا ہے کہ جس کو جہاں موقع ملا وہاں وہ دوسروں کو کاٹ رہا ہے. عوام کا بھی کوئی معاملہ نہیں. ہم لیڈروں کو بولتے ہیں آج ہمارا شہر کھنڈر کی طرح بن گیا ہے، ایک راستہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، صفائی کا انتظام نہیں ہے، مچھروں کی بیماریوں کی بہتات اور نہ جانے کیا کیا ایک دوسرے پر الزام دیتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب ملزم ہیں، سب مجرم ہیں، برابر ہے، زاویہ الگ الگ ہے. ووٹ لے کر، ووٹ جیت کر جو آیا وہ کہتا ہے میں کمانے آیا ہوں، اور پبلک جو رو رہی ہے، جو پریشان ہے، وہ الیکشن کے ٹائم، ابھی اگلا الیکشن آئے گا، پھر پیسہ لے کے ووٹ دیں گے، سوال کریں گے. اللہ رسول کی خدمت، اطاعت، فرما برداری سے زیادہ اس بے ایمان لیڈر کے لیے دوڑیں گے، بھاگیں گے، رات دن ایک کریں گے، جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ حرام خوری کرے گا، اس کے مددگار کریں گے، اور چند ٹکوں کو لے کر اپنا ضمیر، اپنا معیار، اپنا وقار جو ہے بیچیں گے. ہر سال ہوگا.
کہہ رہے ہیں کرم کون زیادہ ہے؟ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، ایک صاحب نے پوچھا کہ لیڈروں سے کہنے لگے کہ لیڈروں سے زیادہ پبلک جو ہے کرپٹ ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا بتائیے کہ محلے کے ایسے پیش امام کو جس کو سب اچھا نیک متقی پرہیزگار مانتے ہیں، اس کو آپ الیکشن میں کھڑا کیجیے، اس کو کتنا ووٹ ملے گا؟ ہمارا جاہل آدمی بولے گا کہ ان کو کہاں سیاست آتی ہے، وہ جاہل کو آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں قرآن کا جاننے والے کو گورنر بناتے تھے. ہمارے یہاں بولتے ہیں مولویوں کو دنیا داری نہیں سمجھتی، علماء کو خطبہ کو کیا سمجھتی ہے، اور وہ تو دنیا داری کر رہے تھے. دیکھو ارے یہ تو دنیا داری کر رہا ہے. اگر وہ یہ بتانے لگے کہ مجھے کتنی دنیا داری آتی ہے تو لوگ الزام رکھنے لگتے ہیں. آتی ہے کرتے نہیں، سمجھتا ہے اختیار نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جاہل ہیں، جاہل ان سے اونچے ہیں سیاست میں. جو سیاست جانتا نہیں، سیاست کا سین نہیں جانتا، ہم اسے لیڈر بناتے ہیں. تو وہ اتھل پتھل بےمانی چوری نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ روز کہیے، لیکن الیکشن کے ٹائم وہی ہوگا جو ہوتا آیا ہے. سوچیے، غور کیجیے. وہ جو چند ٹکے لیتے ہیں، لے کر پیسے لے کر ووٹ دے رہے ہیں، پیسے لے کر رشوت لے کر رشوت دے کر کام نکال رہے ہیں. یہ جو کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے رزاق ہونے کو نہیں مانتے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے ان کا علم صحیح نہیں ہے. وہ کافی زیادہ ہو گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کی روزی کا یا دولت کا زیادہ ہونا، کم ہونا اللہ کے پسندیدہ ناپسندیدہ ہونے کی علامت نہیں ہے. حدیث کے ایک الفاظ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے، اور ان کو بھی جن کو ناپسند کرتا ہے. من یحب ومن لا یحب، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، او کما ورد فی الحدیث. اللہ انہیں بھی دنیا دیتا ہے جن کو ناپسند کرتا ہے، اور انہیں بھی جن کو پسند کرتا ہے. لیکن دین صرف وہ ان کو دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے. دنیا فرعون کو بھی دی، ابو جہل کو بھی دی، ابو لہب کو بھی دی. دین انبیاء کو دی، صحابہ کو دی، صالحین کو دی. یہ دنیا اچھے برے دونوں کو مل سکتی ہے، لیکن دین صرف اچھوں کو ملے گی جن کو اللہ کے پسندیدہ ہے. تو معیار یہ ہے تقوی اور نیک عمل صالح. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزاقیت کا بہت مختصر سمے تذکرہ کر پایا. اللہ کو رزاق ماننے کے کچھ فوائد کا ذکر کیا ہے، بہت سرسری طور پر میں ذکر کروں. یہ انہوں نے 7-8 فوائد کا ذکر کیا ہے، میں مختصراً اس کو بیان کروں. کہ سب سے پہلے اگر اللہ کو آپ رزاق مانتے ہیں، رزاق ہونے کا صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا مانیں گے. شرک اور شرک کے تمام اسباب سے اپنے آپ کو جتنی بھی قسمیں ہیں نکال لیں گے. اس لیے کہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا جب ہم نے مانا کہ وہ اللہ ہے، اور پیدا کرنے کے بعد سارے لوگوں کی ضروریات وہی فراہم کر رہا ہے، رزاق ہے. رزاق یعنی ساری ضرورت کو پوری کرنے والا، تمام نوازشوں کو عطا کرنے والا. کہا کہ وہ رزاق ہے، تو اب جب وہی رزاق ہے، وہی خالق ہے، تو عبادت کا مستحق وہی ہوا، کوئی اور کیوں ہوا؟ کائنات کی کوئی ہستی، وہ بڑے سے بڑا پیر ہو، ولی ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، اللہ نہ چاہے تو ایک تکہ دانے سے بھی کم، دانے کا ایک جوز جو ہے وہ کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا. ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جو تو دے وہ کوئی روکنے والا نہیں، جو تو روک دے وہ کوئی دینے والا نہیں. اور تیرے سامنے کسی بھی باحیثیت کی کوئی حیثیت کا، کسی بھی پیر بابا ولی فرشتے کی کوئی نہیں چلے گی تیرے سامنے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، بہت بڑا آدمی ہے، اقتدار والا ہے، نہیں چلے گی. سارے اختیارات. اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنے تربیت کرتے تھے. دیکھیے حضرت ابن عباس بچے ہیں، ان کو کہا کہ اے غلام اللہ کو یاد کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور پھر اس ابتدائی جملوں کے بعد کہا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو. آگے جو جملہ بتایا اپنے بچوں کو ہم اگر سکھا دیں تو توحید میں مضبوط ہوں گے، دوسروں پر کے سامنے جھکیں گے نہیں، اور ان کے اندر بہادری، خودداری، اطاعت، بہت سی خوبیاں ہیں. اللہ نے رسول نے آگے فرمایا جو حضرت ابن عباس کو تلقین کی کہ یہ بات جان رکھو وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. کہ اگر کوئی امت اور جماعت اکٹھا ہو جائے کہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا دے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے گا. اللہ نے جو لکھ دیا ہے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکے. پوری کائنات مل کے چاہے کہ آپ کو ایک دانہ دے دے، سارے اولیاء، صالحین، انبیاء، فرشتے. سنیں غور سے یہ جملہ
جو لوگ قبروں پہ جا کے مشکل کشائی حجت روائی کا عقیدہ رکھ کے اوپر اصحاب قبور سے مانتے ہیں، میرے اس جملے کو سمجھے اور قرآن میں پڑھیں کہ سارے مل کر اگر اللہ نہ چاہے تو ایک دانہ دے نہیں سکتے۔ آپ کے پاس ایک دانہ، ایک حبہ، ایک سوئی ہے، سارے مل کر اگر اللہ نہ چاہے تو چھین نہیں سکتے۔ ہاں، یہ قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ساری امت چاہے تو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اللہ یہ کہ اللہ نے لکھا ہو، اتنا لکھا ہے۔ سارے لوگ، سارے امت اور کائنات مل کر تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ رزاق، کائنات کا مدبر صرف اللہ ہے، خالق مالک صرف وہی ہے، قابض باسط وہی ہے۔ اور پھر دوسرا فائدہ بتایا کہ یہ یقین کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اکیلا بندوں کے رزق کا ذمہ دار ہے، متکفل اور کفیل ہے، اس سے دل کو طمانینت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ پھر لالچ، جلد بازی اور بے چینی، رزق کے سلسلے میں خوف یہ چھٹ جاتا ہے، کیسے گھر چلے گا، کیسے پیٹ بھرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنن ترمذی وغیرہ کی، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ پر بھروسے کی طرح کہ حق کے مطابق اگر بھروسہ کرنے لگو تو تمہیں اللہ ایسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے گھونسلے میں بیٹھ کر اللہ نہیں کرتے، تغدو خماسا وتروح بطانا، جو صبح میں گھونسلے سے نکلتے ہیں بھوکے پیٹ، خماسا بھوکے پیٹ، پتہ نہیں کرتا کہاں ملنے والا، لیکن محنت کرتے ہیں۔ توکل کا یہ معنی نہیں کہ گھر بیٹھ جائیں، ہاں خانقاہ میں بیٹھ جائیں اللہ کریں، صبح میں بھوکے پیٹ نکلتے ہیں لیکن شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے گا، تروح بطانا، شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں کہ اللہ کی روزی کا انتظام ہے۔ چرند پرند، میں نے غور کرنے کے لیے کہا تھا، آج جائیں گھر پہ تو اللہ کے بارے میں ضرور غور کریں کہ انسان، چرندے، پرندے، پانی کے جانور، کیڑے مکوڑے، سب کو اللہ روزی کو، جو جہاں ہے، زمین کے اندر ہے، چٹان میں ہے، کیچڑ میں ہے، پانی کے نیچے کے حصے میں ہے، ہمارے جسم کے اندر جو حیوانات ہیں جو صبح جی رہے ہیں، سب کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، سب کا انتظام کر رکھا ہے۔ کتنے ہیں، کوئی بڑے سے بڑے بادشاہ، اگر دنیا کا کوئی کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ مالدار ہو جائے، لوگوں کو صرف انسانوں کو دعوت دے کر کھانا کھلانا چاہے کتنے ٹائم کھلا پائے، سوچئے۔ ہاں، اللہ خیر الرازقین، اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ کوئی روزی دینے میں اللہ کے جیسا نہیں ہے یا مشابہت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں اپنے اہل و عیال کو کھلاتا پلاتا ہے، کماتا ہے، اس تناظر میں جو روزی دینے والا لفظ استعمال ہوتے ہیں دونوں کے معنی میں فرق ہے، مماثلت نہیں، تو اس تناظر میں بھی اور دوسرے بھی تشریحات کی ہے۔ اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، ایسا زبردست ہے۔ تو کہا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزاق جانے گا تو اس سے دل کو اطمینان و سکون ہوگا، رزق کے سلسلے میں خوف، لالچ، گھبراہٹ یہ نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا توکل اور بھروسہ پیدا ہوگا۔ جیسا کہ اسی سے یہ نتیجہ بھی نکلے گا، جب یہ بھروسہ ہوگا کہ اللہ رزاق ہے، جتنا لکھا ہے وہی دے گا، اس سے کوئی زیادہ دے نہیں سکتا، جب آپ کا یہ عقیدہ ہوگا تو آپ حرام طریقے سے روزی کمانے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور مخلوق سے خوف ہٹ جائے گا کہ اگر میں نے فلاں کو ناراض کر دیا تو وہ میری نوکری چھین لے گا، روزی پر پابندی لگا دے گا یا اسباب بند کر دے گا۔ لوگوں سے ڈر کی وجہ سے لوگ بزدلی جو اختیار کرتے ہیں، ان جھوٹی مصلحتوں کے وجہ یہ اللہ رب العالمین کو رزاق ماننے سے ان چیزوں کی اصلاح ہوگی۔ آج سماج میں دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں، حق جانتے ہیں، سچ مانتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ کتنے غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام کو ہم نے جان لیا سچا مذہب ہے، لیکن قبول کر لیں گے تو بڑی پریشانی ہوگی۔ ہمارے مساجد میں کتنے لوگ ایسے ہیں، میں طنز نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے، کہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث مسلک سمجھ میں آ گیا، قرآن حدیث بالکل اسی میں بالکل صاف ستھرا ہے، صحیح عقیدہ ہے، لیکن ابھی ہم نے قبول کیا تو بڑے پریشانی ہوگی، شادی بیاہ کر دیا، لوگ مخالفت کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ہر فلاں چیز ہم کرتے ہیں، لیکن رفع الیدین نہیں کر سکتے، اس کو دیکھ کے لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے، پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ روزوں سے ڈرتے ہیں، ہاں کیا لوگ اپنی روزی اور نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بند کر دیں گے؟ اللہ نے جو لکھا ہے کہ آپ کو یہ ملنا ہے، کیا لوگ اس کو روک سکتے ہیں؟ ابھی میں نے جو روایتیں پیش کی، رزاقیت کا جو معنی بیان کیا، اس کے تناظر میں غور کریں، اگر وہ عقیدہ ہمارا صحیح ہو جائے تو یہ بزدلی اور یہ خرابیاں دور ہو جائے گی۔ یہ شیخ کہہ رہے ہیں، وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کبھی کبھی جو آدمی رزق اور روزی کے سلسلے میں، دنیا کے سلسلے میں ڈر خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اس سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اہل باطل کو قوت حاصل ہوتی ہے، ظالم آدمی جو ہے مسلط ہوتا ہے، اور وہ
مومن سے اس کے رزق کے بدلے میں اس حق اور باطل کا سودا کرتے ہیں کہ تم کو نوکری سے نکال دیں گے اگر تم نے حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا، تم نے ایسا کیا تو تم کو جو ہے ہم جو ہے پابندی لگا دیں گے فلاں فلاں مقام پر، یہاں تمہارے دکان اور کاروبار چلنے ہی نہیں دیں گے، پردہ ڈر جاتا ہے اور باطل کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ عرب عالم کی تحریر میں فوائد کو ذکر کر رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الرزاق کی معرفت، اس کی دلالت پر غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے دو اور ناموں کا، حکیم اور علیم کا مفہوم بھی چھپا ہوا نظر آتا ہے۔ انہوں نے کچھ قدر تفصیل سے بیان کیا، میں اختصار سے کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم کہاں کہاں کتنی رحمت اور شفقت کے ساتھ ماں کے پیٹ میں بچہ جو اپاہج ہے، اس کو بیوی کو جو کام نہیں کر رہی ہے، بیٹیاں ہیں ان کو شوہر کے ہاتھ سے، اپنے ذمہ دار کے ہاتھ سے یا کسی کے ذریعے سے روزی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں ہمارے سماج اور معاشرے میں اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ جو کمزور ہیں اس کا ذمہ دار اللہ نے کسے بنایا۔ ہمارے یہاں ایک پہلو ہے جس کو دیندار سماج بنتا ہے، ہمارا غور ہی نہیں کرتا کہ بہت ساری ایسی بیوائیں، ایسی عورتیں جو بے سہارا ہیں، ان کے شوہر بستر مرگ پر یا بیماری کے فرش پر پڑے ہوئے ہیں، کام دھندا نہیں کر پاتے۔ تو ہمارے یہاں بجائے اس کے کہ اس کو مدد کی جائے، ذریعہ بنا جائے اللہ کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا، اس کی مجبوری کا، اس کی ضرورت کا فائدہ اٹھانے اور کیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر ایسی مجبور خواتین غلط راستوں پر جانے کے لیے مجبور کی جاتی ہیں، ایسے کارخانوں اور جگہوں پر جاتی ہیں جہاں غیر مسلم مسلمان بلا تمیز ان کا استحصال کرتا ہے۔ میں جو اشارہ کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ سننے والے مجھ سے زیادہ اس معاملے میں معلومات رکھتے ہیں۔ ہمارے شہر کے کارخانوں میں، باہر کے کارخانوں میں اور دوسرے مقامات پر آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ خیر یہ ضمن سی بات کہ اللہ رب العالمین کا جو روزی دینے کا انتظام ہے، اس میں ایک طرف اس کا لطف و کرم نظر آتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، سورہ شورى کی آیت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر لطف و کرم کرنے والا ہے، وہ انہیں ان میں سے جس کو چاہتا ہے روزی عطا فرماتا ہے، اور وہ قوی ہے، طاقتور، عزیز، غلبے والا ہے۔ رہا اس کا حکیم پر، حکمت والا، یہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی امیر ہے، ایک غریب ہے، اور پھر روزی کے خیر بعض کو امیر بنایا، بعض کو غریب بنایا، اس میں اللہ رب العالمین کی زبردست حکمتیں ہیں، موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جائے۔ پانچواں یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں عظیم محبت پیدا ہوگی، جو اللہ کے اولیاء اور اصفیاء کا حصہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو ہے احسان کیا، روزی عطا فرمائی، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جو لوگ محنت سے بھی بظاہر کہتے ہیں کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں، حقیقت میں وہ محنت بھی اللہ کی توفیق کا ہی حصہ ہے۔ ہمیں جو روزی مل رہی ہے نا، وہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے دے رہا ہے۔ اس نے اسباب پیدا کی، توفیق دی، صلاحیت دی، ورنہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو کر رہے ہیں، اور جو کام کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم کو اس سے زیادہ مل رہا ہے جتنا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا لطف و کرم اور اس کی حکمت کا حصہ ہے۔ اب بندہ جب اس کو جانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور نیک بندوں کو دیکھے گا تو رزق حلال بھی مانگے گا، اور ایمان اور علم و عرفان بھی مانگے گا، اور اس کا شکر گزار بنے گا۔ اب یہاں ایک اہم بات یہ کہی کہ سب سے زیادہ روزی کو حاصل کرنے کا سب سے مضبوط ذریعہ وہ جو ہے وہ اللہ کا تقویٰ اور اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، اور اس کے اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ آج کل ہمارے نوجوان میں بار بار دہراتا ہوں، پریشان رہتے ہیں، کیا حل ہے؟ مولوی لوگ تو یہ کہتے ہیں، فلاں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ صحیح دین پر عمل ہے، بدعت و خرافات پر نہیں۔ تو جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ نکلنے کا راستہ بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے راستے سے اسے روزی عطا کرے گا جس سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو بندہ جب تک اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا۔ جو پرندوں کو بھوکا پیاسا نہیں لوٹاتا، جو کافروں کو روزی دیتا ہے، جانوروں کو دیتا ہے، وہ اپنے فرما بردار بندوں کا کتنا خیال رکھے گا، غور کیجیے۔ اور اسی میں
شیخ سعدی نے بیان کیا، بہت بہت زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے ایک مجبور انسان کے بارے میں قرآن نے کہا نا، اما یجیب المضطر اذا دعاہ، ایسے ہی ایک شخص اگر بھوک پیاس سے مغلوب ہو گیا مجبوری کی حالت میں، اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو بعض اوقات بغیر سبب کے اللہ تعالیٰ تو اس کی دعا قبول کر کے اس کو روزی دیتا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جب ہم کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کی فرما برداری سے روزی ملتی ہے، تو اس کا الٹا بہت سی دلیل ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتیں چھین لے گا، روزی تنگ ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، بے روزگاری آتی ہے، فقر و فاقہ اور تنگی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر بندہ گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہوتا ہے، جو جس کا اس گناہ کا جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں نمبر پر انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ وہ مسلمان کے لیے یہ کوشش کرنا چاہیے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی اور رزق مانگتے ہیں نا، آج کل ہمارے یہاں لوگ نماز روزہ بھی بتا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے دنیا کا فائدہ بتا دیں گے، فجر پڑھ لو گے تو روزی میں کشادگی ہوگی، دعا پڑھو گے تو یہ ملے گا، سب پڑھو گے تو یہ ملے گا۔ ہاں، ان سب سے بڑھ کر سب جھوٹی باتیں، فائدہ ہوگا یہ صحیح، لیکن جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سارے روزیوں میں سے اللہ کے رزق میں سب سے عظیم، سب سے بڑی بے قیمت جو نعمت ہے، روزی ہے، وہ جنت ہے۔ اس لیے انسان کی سب سے بڑی خواہش اور طلب جنت کی ہونی چاہیے۔ ہم جب اللہ سے روزی مانگے تو جنت ضرور مانگے، بلکہ سب سے بڑھ کر جنت کو مانگنا چاہیے، اس لیے کہ وہ سب سے عظیم کامیابی اور سب سے عظیم روزی ہے۔ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے بندے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزاقیت کا علم اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں، بار بار اس کو دہرائیں، تو اس سے ہمارے دل میں جو لالچ ہے، بخیلی ہے، یہ دور ہوگی۔ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا، ہماری ضرورت ادھوری رہ جائے گی، ہاں، یا ہم دوسروں کے مال پر لالچ کی نگاہ ڈالیں کہ اس کا مال کسی طریقے سے ہمارے اس میں آ جائے، کاغذات میں تبدیلی کر دیں، بھائی کا، بہن کا، فلاں کا مال حاصل کریں، یہ چیزیں ان کی اصلاح ہوگی۔ رزاقیت کو ہم اگر دل میں مضبوط کرتے ہیں، اس لیے کہ جب ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہو کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دل میں جو کچھ علم ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس احسان کو کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی فضل و کرم فرماتا ہے۔ تو یہ شعور انسان کو، مومن بندے کو تواضع اختیار کرنے کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم لوگوں سے خودداری اختیار کریں، اور جو پیسہ اگر ہے ہاتھ میں تو اس کے تعلق سے فیاضی سکھاتا ہے، ہاں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم، جاہ، مرتبہ، اقتدار دیا ہے، اس سے فیاضی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ مختصر یہ میں نے کچھ اشارات کیے اور کچھ باتیں بہت مختصر بیان کی، اور وہ یہ خاص طور سے کہ آج کے مادہ پرست ماحول میں ہمارے عام مسلمانوں کا بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ غیر مسلموں کی طرح دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم صرف مادی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا علم اور ایمان بہت کمزور ہے، اور اس کمزوری کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں۔ اللہ کو پہچاننا اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے، اگر یہ بھی ہمیں حاصل ہو گیا تو ہم اللہ رب العالمین کے پختہ ایمان رکھنے والے بندوں میں شامل ہوں گے۔ اور جب یہ چیز حاصل ہوگی تو یہ جو خرابیاں آج ہم کو مادی بنیادوں پر نظر آ رہی ہیں، ہر شخص جو ہے، میں ایک بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی تھی کہ ہر گھر میں حصے بدلے کا جھگڑا ہے، اور وہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس میں ایک بات میں سوچتا ہوں، ابھی کل میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جب کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، کماتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ صحیح ہے، بچہ کچھ سالوں کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، پھر وہ اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بچوں کے لیے آپ دنیا کما رہے ہو، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے آخرت نہیں کما سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ رزاقیت اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو جانیں، اس دنیا کی حقیقت کو جانیں، تو آپ یہ سوچیں گے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے یہ انتظام کیا جائے کہ جنت والی روزی حاصل کی جائے، جہنم سے بچایا جائے، اور جب ہم وہاں کے لیے کوشش کریں گے تو دنیا میں جب اللہ کافروں کو بھی بھوکا نہیں رکھتا تو مومنوں کو کیوں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح ایمان کی توفیق دے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پر عمل پیدا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر إنہ تعالی جواد کریم ولیہ الحمد۔